السلام علیکم دوستوں، امام بخاری کی زندگی۔ آئیے جانیے۔ آپ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم تھا، لیکن آپ امام بخاری کے نام سے ایسے مشہور ہوئے کہ آپ کا پورا نام بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ آپ 13 شوال 194 ہجری میں جمعہ کے دن نماز کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ بچپن میں ہی آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کی ماں کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ ہر وقت رو رو کر آپ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ ایسے غمگین ماحول میں ایک دن ایک بڑا چمتکار ہوا، جس سے ایک رات میں آپ کی قسمت کا تارا چمک گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ماں کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ پاک نے تیری دعا قبول فرما لی ہے اور تیرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی ہے۔ جب آپ کی والدہ صبح نیند سے جاگیں تو دیکھا کہ واقعی میں آپ کے بیٹے امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ حضرت امام بخاری کو بچپن سے ہی حدیثیں یاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کی ماں نے آپ کو حدیثوں کا پاٹھ پڑھانا شروع کر دیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ اس قدر ماہر ہو چکے تھے کہ جو بھی حدیثیں سنتے انہیں منہ زبانی یاد فرما لیا کرتے۔ اس عمر کے دور میں آپ حضرت امام داخلی کی خدمت میں جایا کرتے تھے، جنہوں نے آپ کو حدیثوں کے بارے میں اور پڑھایا۔ 16 سال کی عمر ہوتے آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت واقعی کی لکھی ساری حدیثیں یاد کر لیں۔ پھر آپ اپنی ماں اور بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کے بعد ماں اور بھائی تو آپ اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن آپ نہیں آئے۔ آپ حجاز ایک پوتر استھان میں ہی رک کر 1080 عالموں کی خدمت میں حاضری دے کر 6 لاکھ حدیثیں منہ زبانی یاد فرما لیں۔ علم حدیث کے اسی شوق میں آپ نے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، مصر اور کئی سارے شہروں کا بار بار سفر فرمایا۔ آپ میں ایسی قابلیت تھی کہ آپ جو سنتے اور اسے یاد کر لیتے۔ آپ کو کبھی کاغذ قلم کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک وقت کی بات ہے، آپ کے ایک ساتھی نے آپ سے فرمایا، محمد، تم خالی ہاتھ درسگاہ میں آتے ہو اور صرف حدیثیں سنتے ہو، لکھتے نہیں ہو، تو تمہارے آنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، تم میرا امتحان لے سکتے ہو کہ میں نے درسگاہ میں آ کر کیا حاصل کیا۔ اس دوران آپ نے جو 1500 حدیثیں وہاں سنی تھیں، آپ نے وہ ساری حدیثیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھی کو سنانا شروع کر دیں، تو وہ اور آس پاس موجود لوگ آپ کی یادداشت دیکھ کر دنگ رہ گئے، یہاں تک کہ آپ کی ساری حدیثیں سن کر آس پاس موجود لوگوں نے اپنی لکھی غلطیاں سدھاری۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت اسحاق بن راہویہ کے کچھ دوستوں نے کہا کہ اچھا ہوتا اگر کسی عالم کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا کہ وہ حدیث کی ایک کتاب لکھ دیتا۔ اس وقت حضرت امام بخاری وہاں موجود تھے۔ دوستوں کی کہی بات آپ کے دل میں سما گئی اور آپ نے حدیثوں کی ایک کتاب لکھنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی یاد کی ہوئی 6 لاکھ حدیثوں میں سے 9082 حدیثیں 16 سال کی سخت محنت کے بعد ایک کتاب کی شکل میں تحریر فرمائی، جسے آج بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ یہ کام آپ نے مسجد نبوی کے ممبر رسول اور روضہ رسول کے بیچ جنت کی کیاری میں بیٹھ کر انجام دیا۔ آپ اس وقت حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر حدیث شریف لکھتے۔
اسی خلوص کا نتیجہ ہے کہ آپ کی یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ بڑے خوددار قسم کے انسان تھے۔ بخارا ایک جگہ کے حاکم خالد بن احمد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ شاہی محل میں آ کر شہزادوں کو بخاری شریف اور دوسری مذہبی کتاب پڑھایا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں علم حدیث کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنے بچوں کو میری درسگاہ بھیج دیا کریں، میں وہیں انہیں پڑھا دوں گا۔ بخارا کے حاکم خالد بن احمد نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم شہزادوں کو پڑھاؤ تو اس وقت اور کوئی اور پڑھنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، علم تو سبھی کے لیے ہے، اس کو حاصل کرنا غریب امیر سب کا حصہ ہے، میں کسی اور کو پڑھانے سے منع نہیں کر سکتا۔ میرے یہاں سب مل کر ساتھ میں بیٹھ کر ہی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حاکم کو آپ کی یہ بات بری لگی اور آپ کو بخارا سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آپ بخارا سے چل کر نیشابور پہنچے، لیکن وہاں کے حاکم نے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا۔ وہاں سے نکل کر آپ خرتنگ نام کے چھوٹے سے گاؤں میں تشریف لے گئے اور وہیں حدیث کا درس دینا شروع کر دیا۔ آخری عمر تک آپ اسی گاؤں میں رہے اور 62 سال کی عمر پا کر 256 ہجری میں عید کے دن انتقال فرمایا۔ دوستو، ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔